لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی طاقت ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور انسان پوری طرح تصور بھی نہیں کر سکتا. جب آسمان کا نشان نہیں تھا تو اس نے 7 آسمان اس انداز سے بنائے. ہر آسمان میں اللہ رب العزت نے جو چاہا تخلیق بھی فرمایا. پہلے آسمان تک فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان. رب کریم نے 7 زمینیں بنائیں. یہ سب آسمان اور سب زمینیں، یہ سارے چاند اور سارے سیارے اور ستارے اکٹھے کیے جائیں تو اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے سے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹا سا کوئی رنگ یا چھوٹا سا کوئی چھلا پڑا ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما من موضع 4 أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. آپ فرماتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، چپے چپے پہ کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ کیا ہو. جتنی یہ کائنات کرسی کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اتنی ہی کرسی اس کے بعد رب عظیم کا عرش عظیم ہے، وہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی. عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، مسلسل وہ یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں. کبھی کہتے ہیں سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کے کیا کہنے ہیں، تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، تیرے جلال کے کیا کہنے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں، عنقہ منثنی تحت العرش ورجلہ تحت الارض السفلی، اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. کیسے اس نے آسمانوں کو کھڑا کیا بغیر امد ترونہا. اللہ کہتے تمہیں اس کے اندر کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، یہ بلندیاں نہ ختم ہونے والیاں، پھر اس کے اندر سورج، اس میں چاند، پھر ستارے. ایک ایک ستارے کو رب کریم نے زمین سے کئی گنا بنایا. اللہ نے سورج کو زمین سے کتنے گنا بڑا بنا دیا، اور سب سے بڑا ستارہ جو اس وقت دنیا نے دریافت کیا، اللہ نے اسے سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بنا دیا. رب کریم کے بارے میں امام ابن الجوزی، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے چشم تصور سے آسمانوں میں غور کرے، 7 آسمانوں کی سیر کرے، عرش معلیٰ کی عظمت کو اپنے ذہن میں لانے کا سوچے، پھر وہ دیکھے دائیں بائیں فرشتے ہیں، پھر وہ دیکھے کہ ایک ایک چپے کے اوپر ایک ایک فرشتہ ہے جو اللہ کو سجدہ کیے ہوا ہے. پھر وہ سوچے البیت المعمور ہے جس میں 70,000 فرشتہ ایک دن میں طواف کرتا ہے، جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پوری زندگی دوبارہ اس کو طواف کا موقع نہیں ملتا ہے. پھر وہ اپنے چشم تخیل سے دیکھے اللہ اپنی شان کے ساتھ، جلال کے ساتھ، جبروت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے.
رب کریم کا ایک فرشتہ جس کے 600 پر اللہ کے پیغمبر نے نبوت کی آنکھ سے دیکھے، جبریل امین، رأیت لہو 600 جناح ما بین جناحین کما بین السماء والارض تعلق به الدر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، 600 پر تھے، ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ اتنا جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے پروں کے اوپر موتی ہیرے کی طرح چیزیں لٹک رہی تھیں، وہ چمک رہا تھا۔ اللہ جب اس کو کہتے ہیں اے جبریل میری بات سن لے، اللہ کا جلال ایسا ہوتا ہے، کلام میں روح ایسا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ 600 پروں والا جبریل جس کے پر 600 آسمانوں کے برابر ہو سکتے ہیں، وہ بکھرتے بکھرتے پرانی بوری کے ٹکڑوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جلال کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی شان کے ساتھ، اللہ کے مقام کے ساتھ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسان اللہ کی عظمت کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کی شان سمجھنا چاہتا ہے، تو آسمانوں میں غور کرے، ستاروں میں غور کرے، چاند میں غور کرے، سورج میں غور کرے، ان کے آنے جانے میں غور کرے۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہی کہا نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمانوں سے نیچے آئے، پھر زمین پہ غور کرے، اللہ نے اس کی تہیں کیسے بنائی، اس کی پرتیں کیسے بنائی، اس کی کوڑ کیسے بنائی، اس کو 7 طبقات کے اندر تقسیم کیسے کیا۔ سائنس ہمیں تھوڑے سے ہلکی سی جھلکیاں دکھاتی ہے۔ ایک طے ہے جسے اللہ نے 2000 کلومیٹر بنایا، جس کو ہم چھلکا سا سمجھتے ہیں، ایک اور طے جس کو اللہ نے 3000 کلومیٹر تک نیچے بنایا، ایک اور طے جس کو اللہ نے 5000 کلومیٹر تک نیچے بنا دیا، پھر اس کی پلیٹس بنا دی، پھر اس کی موومنٹ بنا دی، پھر اس کے اندر پانی کے چشمے رکھ دیے، پھر اس کے اندر گیسز رکھ دی، اس کے اندر ہیرے رکھ دیے، اس کے اندر موتی رکھ دیے، اس کے اندر پیٹرول رکھ دیا، اس کے اندر معدنیات رکھ دی، اس کے اندر ضرورت کی چیزیں رکھ دیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس نے زمین کو بچھایا، اس میں انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھنی جو سب سے آخری طے ہے زمین کی۔ آپ کا علم، اس دور کا علم تھوڑی سی ہمیں جھلکی دکھاتا ہے، اس کو اللہ نے ایسا وہاں ٹیمپریچر رکھا جتنا سورج کی سطح پہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، زمین کے آخری تہ کے اندر اللہ نے اتنا ٹیمپریچر، اتنی حرارت رکھی۔ کہیں پہاڑ بنائے، اس کی بلندیاں بنائیں، اس کی چوٹیاں بنائیں، 3000 فٹ، 2000 فٹ، 2500 فٹ، 4000 فٹ، 10,000 فٹ۔ انسان دیکھے تو اس کی چوٹیوں کو دیکھتا رہ جائے، یوں لگے جیسے یہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اگر 5000 فٹ اس کو زمین کے اوپر رکھا تو 10,000 فٹ زمین کے نیچے رکھا۔ اگر 10,000 فٹ اللہ نے اس کو زمین کے سینے پہ رکھا تو 20,000 فٹ، 2 گنا کہیں 3 گنا اللہ نے اس کو زمین کے نیچے رکھا۔ اللہ نے انسان کو کہا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو میری نشانیوں میں غور کر کے میری عظمت کو پہچانتا کیوں نہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ نے زمین آسمان کے تذکرے اپنے قرآن کے اندر جا بجا کیے، انسان کو دعوت دی اس میں غور تو کرے، اس میں فکر تو کرے۔ پھر زمین کو اللہ نے کہیں پہ اللہ نے
جوڑ والا، موڑ والا، اونچائی والا، نچائی والا، پانیوں والا، شور والا، پتھر والا، کنکر والا، کیا کیا قسمیں بنا دی. کہیں اللہ نے اس کے اندر ایسے نمک کے پہاڑ رکھ دیے، کہیں رب العزت نے کسی چیز کے پہاڑ بنا دیے، کہیں کسی چیز کے پہاڑ بنا دیے. اور انسان کو پہاڑ کو بناتے ہوئے بھی اللہ نے انسان کی ضروریات کا خیال رکھا. کہیں اس کے اوپر درخت اگا دیے، کہیں اس کی تہیں بنا دی کہ انسان کے لیے چڑھائی آسان رہے. کہیں اللہ رب العزت نے پھر اس زمین کے اوپر اس کو سبزے کی چادر پہنا دی. کہیں انسان کے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کر دیا، کہیں انسان کے لیے پھل رکھ دیے، کہیں اس کے لیے اناج رکھ دیے، کہیں اس کے لیے ادویات اور جڑی بوٹیاں رکھ دیں. کہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے انار کو اتنے خوبصورت انداز سے بنایا، کیسے دانے جوڑ جوڑ کے ان کو پرتوں کے اندر لگا کے پھر ان کو کور کر کے پھر ان میں رس بھر کے پھر ان میں سرخ رنگ بھر کے پھر اوپر پردے چڑھا کے انسان سے کہا اے میرے بندے یہ میری نعمتیں ہیں، زمین تیرے لیے بچھی ہے، آسمان تیرے لیے ہے، بس تو نے میری عبادت کرنی ہے. امام ابن قیم نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان زمین آسمان میں غور کرنے کے بعد، عرش معلیٰ کی عظمتوں کو سوچنے کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی سوچے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے. پانی کی ایک بوند، پانی کا ایک قطرہ، پھر اس سے علقہ، پھر اس سے مضغہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر اس کی ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر رب العالمین نے گوشت چڑھایا، گوشت چڑھا کے انگلیاں بنائیں، پورے بنائے، لکیریں کھینچیں، ناخن لگائے، گال بنائے، رخسات بنائے، پلکیں بنائیں، بھمیں بنائیں، آنکھیں بنائیں، 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز لگائے، سر بنایا اور بھیجا بنایا، دماغ بنایا، بال فٹ کیے. سب کچھ فٹ کرنے کے بعد رب العالمین نے انسان سے صرف ایک مطالبہ کیا، اے میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے، اپنا سر کسی اور کے سامنے مت جھکانا. پیغام قرآن کا سب سے بڑا پیغام اللہ کے جلال کو سمجھنا، اللہ کی شان کو سمجھنا، اللہ کی عظمت کو سمجھنا، اللہ کی کبریائی کو سمجھنا، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اور پھر یہ سمجھ جانا کہ اس کے بغیر میں کیا ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے. پھر صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پکار دینا. یہی قرآن مجید کا سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا عہد ہے. لا الہ الا اللہ میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ اس کائنات کو اگر پیدا کرنے والا ہے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کو پا کے سکون ملتا ہے وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے سامنے پیشانیاں ٹیکی جائیں وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے نام زندگیاں قربان کی جائیں وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے سامنے پیشانیاں ٹیکی جائیں وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے سامنے ناک سے لکیریں کھینچی جائیں وہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، جس کو پا کے انسان ماں سے زیادہ محبت اور ماں کی گود سے زیادہ سکون محسوس کرے. لا الہ الا اللہ، اے اللہ وہ تیرے سوا کوئی نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لیکن انسان اتنا ظالم ہے کہ اس نے ہر دور میں اللہ کے شریک بنائے، ہر دور میں اللہ کے ساتھ شرک کیا. کبھی کیسے کیا، کبھی کیسے کیا، کبھی انبیاء کو اللہ کے برابر کھڑا کیا، کبھی اولیاء کو اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، کبھی اس نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، کبھی اس نے جنات کو
اللہ رب العزت کے ساتھ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کبھی اس نے قبر کی ڈھیری کو اپنا معبود بنا لیا، کبھی اس نے پتھر کی مورتی کو اپنا معبود بنا لیا، کبھی اس نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا، اور کچھ بد نصیب انسانوں نے گھوڑے کی سموں اور ٹاپوں کو، جھنڈوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کچھ انسانوں نے کئی اپنے اپنے انداز کے بت بنائے۔ ہر دور کے اندر پیغمبروں کا دعوت اور قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ رہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اور آج کے اس ظالم انسان نے جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کیا، آج کے انسان نے کہا اللہ تو کون ہوتا ہے، میں خود ہی تیرا شریک ہوں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا قابل تعجب ہے اس انسان کا رویہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا معبود میرا اپنا نفس ہے، میرا معبود میرے اپنے نظریات ہیں، میرا معبود میری اپنی خواہشیں ہیں۔ اللہ نے بھی اس کو پکڑا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو جیسے ہی وہ بولتا اس کی زبان گنگ ہو جاتی، جیسے ہی وہ مغلظات اس طرح کی بکتا اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے۔ اگر اللہ چاہتا جیسے انسان کو ایسا بولتا اس کا سانس بند ہو جاتا۔ رب کریم کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے بھی کہا تو جانتے پوچھتے ہوئے میرے ساتھ شرک کرنا چاہتا ہے، جا تجھے آزادی ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر اس نے چونکہ اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھا اور مسلسل بغاوت کرتا رہا، آہستہ آہستہ اس کے کانوں پہ مہر لگ گئی، اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے۔ اللہ کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو اب اس کو ہدایت کون دے گا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ایسے بھی کوئی انسان کہتا ہے؟ شرک کی باقی قسمیں تو سنی تھی، کوئی بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں خود اللہ کا شریک ہوں؟ ہاں کہتا ہے، صرف یہی نہیں کہتا، انسان تو اتنا ظالم ہے یہ شرک کے اس لیول پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ یہ بعض دفعہ یہ بھی کہتا ہے اللہ تو ہے ہی نہیں، میں خود ہی اللہ ہوں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر وتولى فحشر فنادى۔ فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، وہ اپنی حدوں کو کراس کر رہا ہے، وہ اس کو جا کے سمجھاؤ، کہو میرے پاس ایک پروگرام ہے، اگر تم اس کو مان لو تمہاری سلطنت کہیں نہیں جائے گی، اِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تمہارے کردار میں بلندی ہوگی، اللہ تمہیں مزید عظمتیں دے گا، شانیں دے گا، تم بڑھو گے، نشو و نما پاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا میں تمہیں نہیں مانوں گا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے ایسے کہا کہ میں تمہیں نہیں مانوں گا، اس نے کہا تو جھوٹا ہے، اس نے پیٹ پھیر لی، اور اس نے تو یہاں تک بغاوت کی کہ اس نے کہا کون ہوتا ہے رب اور کون ہوتا ہے اس کا پیغمبر، میں تو خود ہی رب ہوں۔ سابقہ دور کے انسان نے یہ کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ
حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى. اس نے پیٹھ پھیری، اپنی رایا کو اکٹھا کیا، وزیروں کو، بڑوں کو، مشیروں کو، درباریوں کو، اور صرف یہی نہیں کہ ایک دفعہ کہو، اعلان کروائے یہ موسیٰ کون ہے؟ میری ربوبیت کو چیلنج کرنے والا، تم سب کٹھے ہو جاؤ. اور اعلان کروا کے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اونچا اگر کوئی رب ہے تو میں خود ہوں. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، میری اپنی خزانے ہیں، میری اپنی صلاحیتیں ہیں. نمرود نے کیا کہا تھا؟ رب کون ہوتا ہے ابراہیم، کس کی بات کرتے ہو؟ انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، سب اختیارات میرے پاس ہیں. اصحاب کہف کا جہاں واقعہ مذکور ہے، اللہ کے ان بندوں کا جن نوجوانوں نے وقت کے ظالموں اور فرعونوں کے سامنے کلمہ حق کہا تھا اور پھر غار کے اندر پناہ حاصل کی تھی، وہاں اللہ نے اس طرح کے ایک مشرک کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اپنی جاگیر کی وجہ سے اور اپنے بغات کی وجہ سے کہتا تھا رب کیا ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ میری اپنی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایتھیسٹ کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا اور بڑے منفرد انداز میں کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. وہ ایک جاگیردار تھا، دو اس کو اللہ نے باغات دیے تھے اور دونوں ہی اتنے خوبصورت کہ دونوں باغوں سے وہ ایک وقت میں 3 قسم کی فصلیں اٹھاتا تھا. کنارے کنارے کے اوپر کھجوریں لگا رکھی تھیں اور بیچ بیچ میں اس نے انگور کی بیلیں لگائی ہوئی تھیں اور درمیان میں کہیں کہیں اس نے ایسے قطعات بنائے ہوئے تھے اور ایسے زمین کے ٹکڑے بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ اناج کی فصل اٹھاتا تھا. اور اللہ کا قرآن 15ویں پارے سورہ کہف میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بیچ میں اس ظالم کے لیے نہریں بھی چلا رکھی تھیں. باغ کے اندر ہی سے نہریں ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اس کے باغ کو سیراب کر رہے ہیں. وہ 3 فصلیں اٹھا رہا ہے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اندر چشمے اللہ نے ابال رکھے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ. پہاڑ رب کا ہے، زمین رب کی ہے، آسمان رب کا ہے، پانی رب کا ہے. ان فصلوں کو پیدا کرنے والا رب کریم ہے. کھجور
کھجوروں کو بنانے والا، کھجوروں کے ذائقے بنانے والا، ٹہنیاں شاخیں بنانے والا، ان کے گودے بنانے والا، ان کے پتے کاٹنے والا، ان کو ہریالی دینے والا، انگور کی بیلیں بنانے والا، اس میں ذائقے بھرنے والا، اناج کی فصل بنانے والا رب کریم ہے۔ چشمے اس نے ابال رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اتنا کرم کیا تھا کہ اس کی ایک ٹہنی بھی نہیں تھی جو بغیر پھل کے ہو۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک ٹہنی پھل سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن ظالم کہتا ہے رب کون ہوتا ہے، قیامت کیا ہوتی ہے؟ میں وڈیرا آدمی ہوں، جیسے میں یہاں بڑا ہوں، اگر قیامت آ بھی گئی تو میں وہاں بھی وڈیرا ہی ہوں گا۔ تو یہ شرک بھی ہے، اور اس دور میں یہ شرک سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ نئے ناموں سے ہو رہا ہے، نئے نعروں سے ہو رہا ہے، نئے طریقوں سے ہو رہا ہے، نئے لیبل اس کو لگائے گئے، نئے کور چڑھائے گئے، نئی اصطلاحیں دی گئی ہیں، اس لیے ہم اس کو شرک سمجھ نہیں رہے۔ اب دیکھیے نا اس کے آخر میں کیا کہا اس ایمان والے بندے نے، ایمان والے نے بھی اس کو سمجھانے میں کمال کر دیا۔ اللہ کا قرآن، یہ عظمت والا قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو میرے کلام کو سن کے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے سجدہ ریز ہو کے بکھر جاتے۔ اس نے کیسے سمجھایا؟ کمال کر کے سمجھاتے ہوئے قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اس رب کی اتنا شکر کر رہے ہیں جس نے تجھے مٹی سے پھر پانی کی بوند سے بنایا، پھر اس نے تجھے ایک ٹھیک ٹھاک آدمی بنا کے اس نے تجھے جوانیاں دے دیں۔ وہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ یہ شرک نہیں کر سکتا۔ جب تو باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرا سب کچھ ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی مرضیاں ہیں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اگر آج میں مال میں تجھ سے کم ہوں ایمان کے باوجود، کیا تو ڈرتا نہیں ہے؟ اگر میرا رب تیرے اس باغ کو چاہے، آسمانوں سے ہواؤں کے جھکڑ بھیج دے اور یہ سارا ملیا میٹ اور صاف ہو جائے، اگر میرا رب چاہے تو پانی کو گہرا کر دے، تجھے پانی کہیں سے نہیں ملے گا۔ ابھی وہ باتیں کر رہا تھا کہ اللہ نے ہواؤں کے جھکڑ بھیج کے اس کے باغ کو صاف چٹیل میدان ایسا بنایا کہ ساری کی ساری کھجوریں نیچے گری پڑی تھی۔ پھر اس نے یہ لفظ کہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ اس نے بت کو نہیں پوچھا، قبر کو نہیں پوچھا، اس نے یہی شرک کیا تھا کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے
میں عرض کر رہا ہوں کہ اس شرک کی آج زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک کی باقی قسموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ شرک تو زمین کے چپے چپے پہ ہو رہا ہے۔ یہی وہ شرک جو فرعون نے کیا تھا، یہی وہ کفر جو فرعون نے کیا تھا، یہی وہ شرک جو نمرود نے کیا تھا، یہی وہ شرک جو اس باغ والے جگیردار نے کیا تھا، اور یہی وہ شرک جو قارون نے کیا تھا۔ یہ شرک آج بین الاقوامی اداروں کی چھتری کے نیچے منظم انداز میں ہو رہا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا میں لیبرل ہوں، تو یہی شرک کر رہا ہوتا ہے کہ رب کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا، میں لیبرل ہوں، میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے۔ شرک نام اس کو لبرلزم کا دے دیا۔ جب آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں خود فیصلے کروں گا، میں خود قانون بناؤں گا، میں خود ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کروں گا، میں خود فیصلہ کروں گا، میں مرد ہوں یا عورت، رب کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اس نے مجھے مردوں والے آزاد دیے تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں عورت بننا چاہتا ہوں، میں اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر جینڈر چینج کر سکتا ہوں، رب کون ہوتا ہے مجھے مرد بنانے والا؟ یہ ایک عورت کہتی ہے رب کون ہوتا ہے مجھے عورت بنانے والا؟ اس نے بے شک مجھے اعضاء عورتوں والے دے دیے، میں اس کو آپریٹ کروا سکتی ہوں، میں اس کی سرجری کروا سکتی ہوں، میں جینڈر چینج کر کے رب کو چیلنج کر کے کہوں گی تو نے مجھے عورت کیوں بنایا، میں مرد بننا چاہتی ہوں۔ یہ جدید دور کا شرک ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک فرعون تھا، یہ سارے فرعون بنے بیٹھے۔ جب کراچی کی گلیوں میں چند حیا باختہ اور بے حیا عورتیں اس امت کے اور اس عظیم اور پاکیزہ ملک کے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اس کے شہر کے اندر بینر اٹھا کے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ مشرک عورتیں نہیں ہوتی؟ اگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ رب کون ہوتا ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والا، وہ کون ہوتا ہے زنا کو حرام کرنے والا، ہم چاہتی ہیں تو ہم کریں گی، میرا جسم میری مرضی، تو یہ شرک ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر انسان کے نفس کا غلبہ ہو جائے، شہوات کا غلبہ ہو جائے، وہ بے حیائی کر بیٹھے، لیکن وہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا حکم تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، معافیاں مانگتا ہو، وہ شرک نہیں کر رہا، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ آنسو بہا رہے، وہ معافیاں مانگ رہے۔ اس کی معافیاں مانگنے سے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بعد جب بندے کے سینے کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جب وہ دبا دبا سہما سہما ہوتا ہے، جب اس کی آواز میں آہیں اور سسکیاں ہوتی ہیں، تو اس معافی اور آنسو کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا اونچا مقام دے کے اپنے قریب کرتا ہے کہ شاید اس سے گناہ نہ ہوا ہوتا تو اللہ کے اتنے قریب نہ ہوا ہوتا۔ اللہ تو اس کو اپنے پاس ملاتا ہے، لیکن یہ گناہ ہے، یہ نفس کا غلبہ ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میری مرضی ہے میں کروں گا، یہ گناہ نہیں رہتا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، وہی والا جو فرعون نے کیا تھا اور سورہ کہف میں جو ایک جگیردار نے کیا تھا اور جو قارون نے کیا تھا۔ البتہ اس کو چھپانے کے لیے آج کے انسان نام دے دیتے ہیں فریڈم، آج کا انسان نام دے دیتے ہیں ہیومنزم، کہ ہم انسان ہیں، ہم خود فیصلے کریں گے۔ اللہ نے جو اس کی تردید کی ہے آخری 10 منٹ کے اندر، امید ہے اس دوران گھر سب تشریف لے آئیں گے، وہ بھی سن لیں کہ اللہ نے کتنے کمال انداز سے انسان کو سمجھایا ہے کہ میرے بندے تو آزاد کب سے ہو گیا ہے، تو بندہ ہے، بندہ ہے، تو عبدیت والا، اللہ کا غلام، اللہ کا ایک کمزور سا بندہ ہے، تو ضعیف ہے، تو اس کو یہ سمجھانے کے لیے نا اللہ نے بہت کچھ کہا۔ ایک بات تو اللہ نے یہ کہی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اس شرک کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جب ٹرانسجنڈر کا مسئلہ بنا نا تو میں نے UNO کی ویب سائٹ دیکھی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو UNO کی ویب سائٹ کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جو LGB ہیں، لیزبین ایک عورت سے بے حیائی کرنا چاہے، گیز مرد کے ساتھ بے حیائی کرنا چاہے، اور بائی سیکسول مرد دونوں طرف بے حیائی اور بد کرداری کرنا چاہے، باقاعدہ طور پہ آج بھی آپ UNO کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انسانوں کا رائٹ اور حق بنتا ہے. مذہب کون ہوتا ہے پابندیاں لگانے والا؟ یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو پہلا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے دیتا ہے کہ تو کب سے آزاد ہو گیا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ایک مقام پہ اللہ شکوہ کرتے ہیں انسان سے. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ. مر جائے یہ انسان، تباہ ہو جائے یہ انسان. کتنا نہ شکر ہے، یہ بھول گیا ہے کہ اسے ہم نے پانی کی بوند سے پیدا کیا. پھر اس کے ضابطے بنائے، جوڑ بنائے، جوڑا خوبصورت محبت کے ساتھ. پانی کی ایک بوند کو رحم مادر میں رکھ کے 9 ماہ کے اندر اس کو تخلیق کر کے انسان بنا کے اس کے نکلنے کے راستے ہم نے آسان کیے. خوراک کا انتظام ہم نے کیا، ماں کے پیٹ میں جوڑا ہم نے بنائے، ماں کے پیٹ میں ترتیب ہم نے لگائی، ماں کے پیٹ میں اس کے پورے خوبصورت اعضاء کی تشکیل ہم نے کی. اور یہ پیدا ہو کے آج ہمارے سامنے بول کے کہتا ہے کہ کون مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور رب کون ہوتا ہے. دوسری بات اللہ نے یہ کہی، تم اتنی ہی مرضیاں کرنے والے لیبرل ہو، تم اتنے ہی فریڈم کے حامی ہو، تم اتنے ہی آزاد ہو کہ رب کو بھی چیلنج کرنے لگ گئے ہو. تو اچھا پھر ایک کام کرو نا، تم جب تم بچپن میں ہوتے ہو، لڑکپن میں جاتے ہو، جوانی میں جاتے ہو، پھر ادھیڑ عمر میں چلے جاتے ہو، تم جوانی میں رک جایا کرو. کون نہیں چاہتا کہ ہمیشہ جوان رہے؟ تم نے اتنی ہی ترقی کر لی ہے، جب تیرے چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں تو جھریاں کو پڑنے سے روک لیا کرو. جب تیرے بال سفید ہوتے ہیں تو ان کو سفید نہ ہونے دیا کرو. جب تیرے وہ ہاتھ جو منوں کی بوری اٹھاتے تھے ایک گلاس بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں یہ کمزوری نہ آنے دیا کرو. جب تیری وہ کمر جو منوں کی بوجھ اٹھا لیتی تھی آج تیری ٹانگوں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی ہے تو اپنی اس کمزوری کو پاس نہ آنے دیا کرو. جب تم بچپن میں لوٹتے ہو اور جب تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب تمہاری آنکھیں لٹک جاتی ہیں، جب تمہاری بینائی بے وفائی کر جاتی ہے، جب تمہاری سماعتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، تم اس کے باوجود عقل نہیں کرتے ہو. تم آزاد ہو کہ کسی کے غلام ہو. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
تیسری بات اللہ نے یہ کہی ہے، تم اتنے ہی لبرل ہو، تم اتنے آزاد ہو گئے ہو کہ رب کے اس قرآن کے سامنے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے تو تم ایک کام کیا کرو نا، جب تمہاری ماں، جب تمہارا باپ، جب تمہاری بہن، جب تمہارا بیٹا، جب تمہاری بیٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے جدا ہو رہی ہوتی ہے اور ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی روح ہم نکالتے ہیں، پاؤں سے نکلتی ہے، پنڈلی سے نکلتی ہے، رانوں سے نکلتی ہے، سینے سے نکلتی ہے، یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، تو پھر تم نہ نکلنے دیا کرو، اس کی روح کو رکھ لیا کرو، تم آزاد ہو نا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ حضرت ایکر صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، شیخ تشریف لائیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ ان کی زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی موجودگی میں آخری 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ معاشرے کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑیں، تلاوت کی سطح پہ، ناظرہ کی سطح پہ، پھر تلاوت کی سطح پہ، حفظ کی سطح پہ، تجوید کی سطح پہ، قرات کی سطح پہ، اور ان سب سے بڑھ کر اور ان کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کے فہم کی سطح پہ، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اپنی زندگیوں میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کو نافذ کرنا، پھر اس کی دعوت لے کے کھڑے ہو جانا۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ امت جس کو اللہ نے یہ قرآن اور نور دیا ہے، یہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں احمق کی طرح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ سعادت اور انتہا درجہ کی مسرت کی بات ہے۔ بیٹوں کے حفظ کرنے کی بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے بیٹیوں کے حفظ کرنے کی اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ بچیاں، ان کی معصومیت اور پھر ان کی نزاکت، ان کی کمزوری، اور اس کے باوجود اتنی محنت، کتاب اللہ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا۔ یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جن سینوں میں چلا جاتا ہے، اللہ ان سینوں کو بھی اپنے قرآن میں ذکر کر کے شان والا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ میری آیتیں علم والوں کے سینوں میں، اللہ نے ان کے سینوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بہت زیادہ عزتوں برکتوں کو ساتھ نوازے، ان کے والدین کے لیے اللہ اس حفظ قرآن کو سعادت بنا دے، اور بہت زیادہ مبارکباد ہے بھائی عبدالباری صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، بچیوں کے، بزرگوں کو، پورے کے پورے خاندان کو۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ جن خاندانوں کو قرآن کے لیے پسند کرتا ہے نا، یہ غزنوی بزرگوں کا خاندان ہے، اللہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ بچیاں اب قرآن سمجھنے والی بنے، سمجھانے والی بنے، تفسیر کرنے والی بنے، اور اللہ ان کے لیے اس عظیم کام کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت نصیب فرمائے، شرک کی قدیم اور جدید تمام قسموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ پہ اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔